جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ عرض کیا میرے مولا یہ مکے والوں کی امانتوں کا کیا کروں؟ آٹے ہیں، جاؤ ہیں، کھجوریں ہیں، کچھ پیسے ہیں، کچھ کپڑا ہے۔ فرمایا میرے محبوب میں نے سارے انتظامات کر رکھے ہیں، اے شیر خدا، اے علی ادھر آؤ، یہ مکے والوں کی امانتیں تیرے حوالے، مکے والوں کا آٹا تیرے حوالے، مکے والوں کے پیسے تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے۔ ابو بکر میرے محبوب کی نبوت والی امانت تیرے حوالے۔ اندازہ لگا۔ اور پھر اگر آپ توجہ سے بیٹھے ہیں تو سارا جہان یہ کہتا آیا حضور کے بستر پہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بستر پہ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ سارے کہہ دو حضور کے بستر پہ حضرت علی، حضرت علی حضور کے بستر پہ زور سے کہو سو گئے۔ کسی کے بچے کو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں نیند آتی ہے؟ کسی کے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے یا کوئی اغوا کر کے لے جائے، بہن کو نیند آتی ہے؟ ماں کو نیند آتی ہے؟ اب یہ سارا جہان کہتا کہ حضرت علی سو گئے۔ گویا حضرت علی نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے، آج کی رات اتنی خطرناک رات ہے، امام الانبیاء کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے۔ اگر بلال ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا، سہیل ہوتا تو خطرہ تھا، سلمان فارسی ہوتا تو خطرہ تھا۔ حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا اگر میں ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا، اب ساتھ چونکہ ابو بکر ہے لہذا خطرہ ہی کوئی نہیں۔ علی کو نیند آ گئی۔ اندازہ لگا حضرت علی سو جائے، نبی کو تھوڑا بھی خطرہ ہو، نبی کی جان کا خطرہ ہو، نبی کے مال کا خطرہ ہو اور نبی کی کسی بات کو بھی خطرہ ہو، شیر خدا کو نیند آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو نیند آ گئی کہ جب ابو بکر کے گھر پہنچ گئے پھر پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ایک طرف۔ علی کو تو اتنا اطمینان ہے کہ نیند آ گئی اور تو اتنا بے چین ہے کہ اب تک دبڑک دبڑک کرتے پھرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا یا اللہ اب جاؤں کیسے، کہاں جاؤں؟ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا۔ نبی یوں قدم اٹھا کر جب تک خدا اجازت نہ دے زمین پہ نہیں رکھتا۔ میں کہتا ہوں نبی سانس اندر لے جاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، باہر لاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر۔ نبی نے پوچھا یا اللہ رات تو بڑی خطرناک ہے، چاروں طرف یہ ملے جلے کھڑے ہیں آپس میں ننگی تلواریں لیے ہوئے، میں جاؤں کیسے اور جاؤں کہاں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے، سارے کہو اللہ، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ تم بھی بے نیاز مانتے ہو؟ لگ رہے ہو دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ۔ بے نیاز وہ ہوئے اور ہم قبریں چاٹتے پھریں، نہ کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جاوے، ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے، تھپڑ مارے گا تیرے گھر خانہ میں، چاٹ لگے گی، مرنے پہ کوئی راضی نہیں۔ اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے، جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں، تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے، تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے، وہ بے نیاز نہیں؟
ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھو بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو، جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا، خوب مارنا۔ چلا گیا کہہ کر، اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی، واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، چھوڑنا نہیں، تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے۔ جا کے سو گیا، آنکھ کھلی دیکھ کے تو آؤں، پہرے دار سو نہ گئے ہوں، جان رہا نہیں کنواں کہاں تھا، دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا، اللہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں۔ وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آکھدا سی، دے دے مار مار کھوپڑی گنڈی کر دے، بڑا بے نیاز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ میاں سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ آواز آئی میرے محبوب تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا، پوری دنیا سے بجوایا، پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، عثمان تیرے دروازے پہ آیا، عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا۔ او کالی کملی والے ہجرت والی رات ہے، آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چلے مقام صدیق کیا ہے۔ تکبیر، شان رسالت، طاقت صدیق، تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر ننگے پاؤں دوڑے ہوئے آئے، دیکھ کے عرض کیا مجھے بلایا ہوتا حضرت، آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمایا میں خود تھوڑے آیا ہوں، خدا نے بھیجا ہے۔ اور میری ایک اور بات سمجھ لو اگر توجہ ہے تو، چلو میری نہ مانو، علماء کرام کی نہ مانو، حضرت مولانا محمد علی شاہ صاحب مدد اللہ کی نہ مانو، اگر تو ہماری نہیں مانتا تو انہی کی مان جا۔ مکے والے جب آئے نا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف، سارے کے سارے چودھری جو آئے تو حجرہ خالی۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ مکے کی ساری سرداروں کی چودھریوں کی پارٹی بلال کے مکان پہ نہ گئی، سہیل کے مکان پہ نہ گئی، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئی، سیدنا سلمان فارسی کے مکان پہ نہیں گئی، فاروق اعظم کے مکان پہ نہیں گئی، کسی دروازے پہ نہیں گئی، کسی چوک پہ نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ آئے۔ اور مکے والوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی اگر اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے نبی اور صدیق میں مکے والے بھی جدائی نہیں مانتے۔ مکے والوں نے بھی جدائی نہیں مانی اور آئے ہیں، رسپت دی۔ اللہ اللہ، واہ ابو بکر تیری آل پہ قربان ہو جاؤں۔ سرکار جب تشریف لے جانے لگے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کی چھوٹی سی بچی ہے، یوں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا، فرمایا اسماء بتانا نہیں، بتانا نہیں ہم کدھر گئے ہیں۔ نہیں میرے آقا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، تشریف لے جانے کے بعد وہ پوری پالٹی نہیں، پالٹا آ گیا مکے والوں کا، پالٹا آ گیا مکے والوں کا۔ اور سیدہ اسماء کا تو انتظار تھا نا، یوں آنکھیں ملتی ہوئی بچی باہر نکلی، انہوں نے کہا کاکی جی صحیح، تیرا ابا کتھے ہے، تھوڑا نبی کتھے ہے؟ آکھن لگی کیوں؟ تیرا میرا بال ہووے ہا یا تیری میری بہن جی ہووے ہا تو کم از کم یہ کم تو کرے، میں تو ستی پئی ہوں، میں کو کیا پتا، شام کو ٹکر کھادا میں لمبی تھی گئی ہوں، میں کو کچھ پتا نہیں، گھر آیا کو پوچھوں۔ ہائے ابو بکر تیری اولاد گول مول بات کی بھی قائل نہیں۔ کہنے لگی او مکے والے
की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का ये आलम हो, उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूँ, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम न लगा दें। सैयदा अस्मा के साथ गुफ्तगू हुई, बातों में खत्म ना हुई, टल नहीं गई, बल्कि अबू जहल जालिम ने उस मासूम बच्ची के सर के बाल पकड़े और मेरी तरफ देखो, यूं पकड़कर घुमाया है, यूं पकड़कर चारों तरफ घुमाया है अबू बकर की बेटी को और पटाख से पत्थर में दे मारा। यह पेशानी पत्थर में जा लगी, नोक लगी पत्थर की, लहू की धार दूर जाके पड़ी। अबू बकर की बेटी हाय नहीं करती, धार नहीं करती, उफ नहीं करती, दर्द का इजहार नहीं करती। कहते हो मक्के वालों भूल जाओ, कीमा बना सकते हो पर काली कमली वाले का पता नहीं पूछ सकते। नारे तकबीर, नारे सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह गनी, अल्लाह गनी। चले गए छोड़कर। कितना हौसला है। अम्मी को कहने लगी, मेरे अब्बा को तो बाद की बात है, मेरे आका को भूख लगी होगी, खाना तैयार कर। और बाबलपुर के मुसलमानों का 100 रुपये चढ़ के देखो तो तुझे सिद्दीक का कुछ पता चले। खुदा की कसम में खुद चढ़ा और उस गार में लेटा रहा, नफले पढ़ता रहा, पड़ा रहा वहीं। 4 मील चढ़ाई, सुनसान अंधेरा। तुझे अगर एक दिन कोई जेल खाने में खाना दे आए, तेरा उम्र भर का दोस्त बन जाए, और ये अबू बकर की बेटी मार खाकर अंधेरे में खाना लेके जा रही है, ये अब भी नबी का घर नहीं। सरकार की खिदमत में पहुंची, खून बह रहा था, हुजूर की नजर पड़ी, निगाह नबूवत पड़ी। फरमाया अस्मा ये तुझे क्या हुआ? अर्ज किया आका कुछ नहीं। फरमाया कुछ तो हुआ, तेरा तो मुंह सूज गया। चीख निकल गई, काली कमली वाले मुझे मारा है मक्के वालों ने, रहमत दो आलम ने झोली फैला दी। इलाही अबू बकर के घर पे करम फरमा, और बड़े तो बड़े रहे, मासूम बच्चियों ने मेरे लिए मार खाई। झोली में लिए बैठा है, कोई नहीं, सहाबा में से कोई नहीं, अहले बैत में से कोई नहीं, मदीने वालों में से कोई नहीं, मक्के वालों में से कोई नहीं, अकेला झोली में लिए बैठा, अकेला। रेल बिछी हुई है, ऊपर कुरान रखा हुआ है। उसने डंग मारा नाग ने। अकल कहती थी पैर हटा ले वरना मर जाएगा, इश्क कहता था मर जा, महबूब की नींद में फर्क ना ला। कई मर्तबा डंक मारा, पैर न हिलाया, आंखों से आंसू निकले। आज तेरा बच्चा माँ की गोद में रोएगा, माँ के दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे, बहन की गोद में रोवेगा, बहन के चोले कुर्ते पे आंसू पड़ेंगे, नानी मासी की गोद में रोवेगा, उसके दुपट्टे पे आंसू पड़ेंगे। अबू बकर तेरे आंसुओं की कीमत पे ये 2 जान कुर्बान ना कर दूं, आंसू तेरे हो और पड़े रुखे मुस्तफा पे। कीमत तो देख अबू बकर के आंसुओं की, पड़े कहाँ हैं। और मैं तुझे क्या क्या बताऊं। लुआब दहन अगर सैयदना अली मुर्तदा की आंख पे लग जाए तो ये बरकत वाला है, और यही लुआब आपका सिद्दीक की खुरी और पैर के तल्ले लग जाए, उधर आंख है इधर पैर की तल्ली है, कुछ तो सोच। लुआब वही है। सिद्दीक अकबर झोली में लिए बैठे हैं, रहमत कायनात, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आवाज आई,
رویا, فرمایا تجھے کیوں رونا آیا؟ کہتا جاننا کہ زہر پچا بیٹھا, جاننا کہ زہر پچا بیٹھا, اکھیاں رخسار دلا بیٹھا, ہاں جو روح محبوب تکریاں نے, ہاں جو روح محبوب تکریاں نے, جو ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے, ان مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے. اکیلا ابو بکر. نبی نے ایک فیصلہ کر لیا صدیق سے, آخری بات, یہ بڑی تکلیف ہے, کئی لوگ تو وضو کے لیے اٹھ ہی گئے ہوں گے نا, جیسے سارے بغیر وضو پڑیں گے. بات سن لو, آخری کام آئے گی. بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں, سچی بات ہے کہ میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں. اعتراف ہے, اقرار ہے, پلے کچھ نہیں. الحمدللہ اتنی بات پر فخر کرتا ہوں کہ شیخ مدنی جیسے جوان کی جوتیوں میں 16 مہینے اللہ نے بٹھا دیا. نبی نے ایک فیصلہ کر دیا, ابو بکر یہ ہے غار کا معاملہ, یہ ہے غار کا معاملہ, اور یہاں قیام ہے 3 دن کا. یہ ہے معاملہ غار کا, قیام ہے 3 دن کا. دشمن ہے میرے, تینوں لفظ یاد کر لو, معاملہ ہے غار کا, قیام ہے 3 دن کا, دشمن ہے میرے. ابو بکر فیصلہ یہ ہے, یہاں آرام میں کروں گا, پہرے داری تیری ہوگی. یہاں آرام میں کروں گا, پہرے داری تیری ہوگی, جولی تیری ہوگی, سر میرا ہوگا. اور معاملہ آئے گا مزار کا, معاملہ آئے گا مزار کا, اور قیام ہوگا قیامت تک کا. معاملہ آئے گا مزار کا, قیام ہوگا قیامت تک کا. دشمن ہوں گے تیرے, لکھ کے دیتا ہوں, آرام تیرا ہوگا, پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی ہوگی. فرمایا لکھ کے دیتا ہوں, آرام تیرا ہوگا, پہرے داری میری ہوگی. یہاں جھولی تیری ہے, سر میرا ہے, وہاں رحمت والی جھولی میری ہوگی, سر تیرا ہوگا. اور میرا تیرا ساتھ کون الگ کر سکتا ہے؟ رات کے ساتھی, دن کے ساتھی, سردی کے ساتھی, گرمی کے ساتھی, دکھ درد کے ساتھی, کھانے کے ساتھی, پینے کے ساتھی, جنگ کے ساتھی, امن کے ساتھی, بدر کا ساتھی, قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, کوثر کا ساتھی, جنت کا ساتھی. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ مسلک بخشا ہے کہ ہمارے عقیدے میں مدینہ ہمارا, مکہ ہمارا, مسجد قبلتین ہماری, مسجد قبا ہماری, مسجد خلیل ہماری, مسجد بیت اللہ ہماری, مسجد نبوی ہماری, ریاض الجنہ ہماری, اور مسجد کوثر ہماری, مسجد جن ہماری, غار مرسلات ہماری, احد ہمارا.